اوکاڑا سے بھائی نعیم احمد صاحب نے سوال پوچھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، مفتی صاحب ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی چیز خریدنا مقصود ہو اور معاملہ طے ہو جانے کے بعد کچھ رقم بطور بیانہ کے ادا کی جاتی ہے کہ جو خریدی گئی شے کی قیمت کا حصہ ہوتی ہے، یعنی باقی رقم جب ادا کی جائے گی تو یہ بطور بیانہ کے دی ہوئی رقم اس سے منہا کر دی جائے گی، لیکن اگر کسی وجہ سے یہ معاملہ کینسل ہو گیا تو بیانہ کی رقم ناقابل واپسی سمجھی جائے گی۔ آپ سے دریافت طلب بات یہ ہے کہ کیا شریعت میں کسی کا بیانہ ضبط کرنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ ہم آپ کے جواب کے منتظر رہیں گے۔ نعیم احمد۔ جی میرے محترم بھائی، بیانہ جو ہوتا ہے وہ جو شے خریدنی تھی اس کے ثمن کا، اس کی قیمت کا حصہ ہوتا ہے۔ جیسے خود آپ نے یہ بات تحریر کی کہ میں ایک چیز خریدنا چاہ رہا ہوں، مثال کے طور پر میں ایک پلاٹ خریدتا ہوں، ایک مکان خریدتا ہوں، 10 لاکھ روپے کا میں نے مکان خریدنا ہے۔ جب جس بندے سے میں نے مکان خریدنا ہے، میری اس سے جب بات ہوئی تو میں نے بیانہ کے طور پر 10,000 روپیہ دے دیا۔ تو جب میں مکان کی قیمت ادا کروں گا تو 10 لاکھ میں سے یہ 10,000 روپے منہا کر دوں گا، چونکہ یہ پہلے جا چکے ہیں، اور 9,90,000 روپے میں مزید دے کر مکان لے لوں گا۔ اصول یہ ہے، جیسا کہ آپ نے بھی ایسا ہی تحریر کیا۔ اب اگر کسی وجہ سے مکان لینے کا پروگرام ختم ہو جاتا ہے، کسی وجہ سے ہم مکان نہیں لیتے، تو یہ جو 10,000 روپے میں نے مکان کی قیمت میں سے دیا تھا وہ واپس کرنا بنتا ہے، چونکہ وہ مکان کی قیمت کا تھا اور مکان لیا نہیں۔ جب مکان لیا نہیں تو یہ ان کو رکھنے کا بھی اختیار نہیں، یہ واپس ہی کرنا پڑے گا۔ اور ہمارے معاشرے میں جیسے آپ نے بھی لکھا، ہمارے سامنے بھی یہ بات ہے کہ لوگ بیانے کو اپنا حق سمجھتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو اس کو شرعی حق سمجھ لیتے ہیں کہ شاید جو بیانہ جو ہوتا ہے وہ شریعت نے بھی ہمیں حق دیا کہ بیانہ ضبط کر لیں۔ نہیں میرے محترم بھائی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بیانہ کو ضبط کرنا یہ قطعاً ناجائز ہے، حرام ہے، ایسا ہرگز نہ کرنا چاہیے۔ بلا طیب خاطر کسی کا مال رکھنا یہ حرام ہے۔ اس لیے بیانہ کی رقم اگر معاملہ طے ہو جائے، اگر وہ چیز جو خریدنی ہے وہ مقصود تھی خرید لی جائے تو بیانہ کو منہا کر کے باقی پیسے دے دیے جائیں۔ اگر کسی وجہ سے وہ چیز نہ لی جائے تو پھر بیانہ کو واپس کرنا ضروری ہے۔ یہاں میں ایک اور بات عرض کر دوں کہ اگر کوئی اس کو مالی جرمانہ سمجھے تو یہ بھی قطعاً جائز نہیں ہے۔ مالی جرمانہ کرنا، مالی جرمانہ عائد کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کو جرمانہ بھی نہیں بنایا جا سکتا۔ لہٰذا اس سے خلاصی کی ایک ہی صورت ہے کہ یہ رقم واپس کی جائے گی، اور اس کو اپنا حق سمجھنا یہ تو اس سے بھی بدتر ہے۔ یہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے۔ تو لہٰذا کسی کا مال بلا وجہ کسی کے لیے کھانا جائز نہیں ہے۔